شہزادی نیلم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا، جبکہ ملکہ کا نام نمرین تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی، شہزادی نیلم۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے وہ پرستان کی کوئی پری ہو۔ جو بھی شہزادی کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ شہزادی نیلم بڑی مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی ہمسایہ ملک کے اکلوتے شہزادے شہریار سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اچانک ان کی زندگی میں ایک تباہی آ گئی۔ شہزادی نیلم محل کی چھت پر بیٹھی کنگھی کر رہی تھی کہ محل کی چھت پر سے ایک دیو کا گزر ہوا۔ اس نے جب شہزادی کو دیکھا تو اس نے شہزادی پر منتر پڑھ کر پھونک ماری، جس سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ دیو نے شہزادی کو اٹھایا اور پرستان کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ منظر محل کی ایک ملازمہ نے بھی دیکھ لیا۔ اس نے بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا، اس کو آدھی سلطنت انعام میں دے دی جائے گی۔ بہت سے نوجوان لالچ میں شہزادی کو ڈھونڈنے گئے مگر ناکام لوٹے۔ یہ خبر آہستہ آہستہ ہمسائے ملک کے شہزادے شہریار تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے جب یہ خبر سنی تو اس نے ماں باپ سے اجازت لی اور شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑا۔ چلتے چلتے اسے نیند آ گئی۔ وہ ایک درخت کی گھنی چھاؤں کے نیچے سو گیا۔ اسے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے جو اس سے کہہ رہے تھے، بیٹا میں جانتا ہوں تم ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہو، مگر تم کو دیو تک پہنچنے اور اس کو مارنے کے لیے ایک قلین اور طلسمی تلوار حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے شہزادے کو تمام راستہ بتا دیا۔ اس کے بعد بزرگ چلے گئے اور شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ شہزادے نے راستے کو اچھی طرح سے یاد کیا اور پہلے تلوار حاصل کرنے چل پڑا۔ 2 دن کی مسافت کے بعد وہ اس کنویں کے قریب پہنچا جس کے اندر طلسمی تلوار تھی۔ شہزادے نے آنکھیں بند کی اور اس میں چھلانگ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے قدم زمین کو لگ گئے اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اب ایک حیران کن منظر تھا۔ اب کنویں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے سامنے ایک محل تھا۔ اس نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور محل کی طرف چلا۔ محل کے باہر کچھ بھی نہ تھا، صرف خالی زمین۔ دور دور تک درخت نظر نہیں آ رہے تھے۔ شہزادے نے تلوار کی مدد سے دروازہ کھولا اور جوں ہی اندر داخل ہوا، ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ شہزادہ جلدی سے آگے ہو گیا۔ اگر وہ ایک لمحے کی بھی دیر کرتا تو وہ اس پتھر کے نیچے آ جاتا جو اوپر سے گرا تھا۔ اس کے سامنے ایک تلوار پڑی ہوئی تھی۔ جوں ہی وہ اسے اٹھانے کے لیے بڑھا، اس کی چھٹی حص نے اسے خبردار کیا۔ وہ رک گیا۔ اس نے قریب پڑی ہوئی ایک لکڑی کو تلوار کی طرف کیا۔ جو ہی تلوار سے لکڑی ٹکرائی، لکڑی کو آگ لگ گئی۔ شہزادے نے جلدی سے لکڑی کو پھینکا۔ اس نے دیکھا کہ تلوار کے قریب ہی وہ طلسمی قلین پڑا ہوا ہے۔ اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو دل میں کانپ کر رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک دیو ہیکل جن کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جن نے غصے سے ایک طرف دیکھا اور دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ 1 گھنٹے کی مسلسل جنگ کے بعد جن مر گیا۔ ایک اندھیرا چھایا اور آواز آئی، میرا نام خاموش جن تھا، میری عمر ابھی صرف 150 سال تھی۔ شہزادے شہریار نے مجھے مار دیا۔ کاش میں یہاں نہ آتا تو یہ قلین نہ حاصل کر پاتا۔ افسوس۔ آواز آنا بند ہو گئی۔ اب شہزادے کے سامنے قلین اور تلوار دونوں پڑے ہوئے تھے۔ شہزادے نے قلین بچھایا، تلوار نیام میں ڈالی اور طلسمی تلوار کو قلین پر رکھا اور اسے پرستان کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قلین نے اسے چند ہی گھنٹوں میں پرستان پہنچا دیا۔ شہزادہ دیو کے محل کی طرف چلا۔ شہزادہ دیو کے محل کی طرف چلا۔ چند ہی منٹوں بعد وہ دیو کے محل کے باہر کھڑا تھا۔ محل کے باہر 2 جن پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے شہزادے کو دیکھا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور تلواریں نکال لیں۔ شہزادے نے بھی طلسمی تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے آ گیا، مگر جو ہی جنوں نے طلسمی تلوار کو دیکھا اندھے ہو گئے اور چیخنے لگے۔ ان کی چیخو پکار سن کر دیووں کی ایک فوج محل سے باہر آ گئی۔ انہوں نے شہزادے پر حملہ کر دیا، مگر شہزادے نے ہاتھ گھمایا تو طلسمی تلوار ربڑ کی طرح بڑھتی ہوئی اور کئی گردنوں کو اڑا کر لے گئی۔ کچھ دیر بعد محل کے اندر اور باہر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ شہزادہ کچھ دیر کے لیے بیٹھا، پھر اٹھا اور دیو کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر وہ اسے ایک کمرے میں مل گیا۔ جوں ہی شہزادہ اندر داخل ہوا، کمرے میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ دیو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جوں ہی اس نے شہزادے کو دیکھا، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جھٹ سے تلوار نکالی اور شہزادے پر وار کر دیا، مگر شہزادے نے بڑے آرام سے اس کے وار کو روکا اور جوابی حملہ کر دیا۔ اچانک
شہزادے کی تلوار دیو کی دائیں آنکھ کو پھوڑ کر باہر نکل آئی اور دیو کچھ دیر بعد تڑپتے ہوئے مر گیا۔ اور ایک آواز آئی، میرا نام کوشان دیو تھا۔ اس آدم زاد کو نہ جانے کیسے میری موت کا راز معلوم ہو گیا اور میں 200 سال کی عمر میں مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔ شہزادے نے شہزادی کو ساتھ قلین پر بٹھایا اور دونوں ملک واپس آ گئے اور دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔